السلام علیکم میرے پاکستانی. ہماری سماجی برائیوں اور المیوں کی داستان میں ایک بہت بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں بیٹی کو بوجھ سمجھا جاتا ہے. نہ جانے کس نے یہ ظلم کیا اور کہا کہ بیٹی بوجھ ہے. تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو اس جملے کی جو بنیادی وجہ سامنے آتی ہے وہ غلام داری سماج اور جاگیرداری سماج میں خاتون جو ظلم و ستم کا شکار ہوئی اس بنا کے اوپر سامنے آئی. یورپ کا جو غلام داری کا پیریڈ تھا اور جاگیرداری کا پیریڈ تھا اس میں بھی بنیادی جو وکٹم تھی وہ عورت تھی، اور اس وکٹم ہونے کی وجہ بنیادی طور پر یہ تھی کہ چونکہ جاگیردار اور غلام داری کے سماج کے اندر دولت چند ہاتھوں میں مرکوز تھی، تو جو کمزور افراد تھے سماج کے ان کے اوپر ظلم کیا جاتا تھا. اور جب ظلم کی بات آتی ہے تو سب سے زیادہ ظلم کا شکار پھر خاتون نظر آتی ہے. اسی طرح فرعون کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ لڑکوں کو ذبح کرتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا، ان کے ساتھ بدکاری کرتا تھا، اس وجہ سے ان کو زندہ رکھتا تھا. تو بنیادی طور پر یہ فیوڈل اور جو غلام داری کا پیریڈ تھا اس بنا کے اوپر پھر جو کمزور افراد تھے سماج کے ان کے نزدیک یہ بوجھ کا تصور بنا. تاہم یورپ کے سماج کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ انڈسٹری ریولوشن کے بعد اور رینائسانس کی موومنٹ کے بعد ایک تبدیلی آتی ہے سماج کے اندر، جس میں پھر جو خاتون ہے وہ اپنے کام کے لیے نکلتی ہے، اس کو جاب ملتی ہے، جب وہ اس کو معاشی طور پر اس کو آزادی ملتی ہے تو پھر وہ بوجھ نہیں سمجھی جاتی، پھر وہ اسی سماج کی طاقت بنتی ہے. ہمارے ہاں بھی یہ المیہ ہے، چونکہ بنیادی طور پر دیکھا جائے تو ہمارا جو سماج ہے اس میں بھی جو ڈومیننٹ ویو ہے وہ فیوڈل اور غلام داری کے پیریڈ کی نظر آتی ہے. ضروری نہیں کہ بہت زیادہ جائیدادیں ہوں تو تبھی آپ فیوڈل ہو سکتے ہیں. جب میں فیوڈلزم کی بات کرتا ہوں تو میں فیوڈل مائنڈ سیٹ کی بات کرتا ہوں، جو یہ نہیں چاہتا کہ آپ عورت کو آزادی دے، جو یہ نہیں چاہتا کہ آپ عورت کو خود مختاری دے، جو یہ نہیں چاہتا کہ آپ عورت کو ان کے حقوق دے، جو ہر صورت عورت کو دبا کے رکھنا چاہتا ہے، عورت پر اپنی حاکمیت چاہتا ہے. یہ وہ سوچ ہے. ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جینڈر ڈسکریمنیشن اس حد تک ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں اگر 7 بیٹیاں ہیں تو بیٹیاں اس وجہ سے بیٹی پہ بیٹی ہوتی گئی کہ بیٹا نہیں ہو رہا، اور وہ کہا جاتا ہے فخر سے یہ 7 بیٹیوں کے بعد ایک بیٹا ہوا ہے یا 8 بیٹیوں کے بعد ایک بیٹا ہوا ہے. پھر بیٹا نہیں ہو رہا تو اس بنا کے اوپر اس کو وجہ بنا کے دوسری شادی، تیسری شادی، چوتھی شادی اس طرح کی جاتی ہے، اور وہ اگنور کیا جاتا ہے اس کو، بیٹی کو بوجھ سمجھ کر، جو کہ ایک بہت بڑا سماجی اور معاشرتی ظلم ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس سوچ سے، اس پسماندہ سوچ سے باہر کیسے نکلیں کہ جس میں بیٹی کو بوجھ سمجھا جاتا ہے.
سب سے پہلے تو ہمیں اس جملے کو خیر بات کہنا ہوگا، اور جب بھی کوئی آپ کے سامنے یہ جملہ کہے کہ بیٹی تو بوجھ ہوتی ہے، اس کو اب وہیں پہ روک دیں کہ نہیں، بیٹی بوجھ نہیں ہوتی، بیٹی خاندان کی طاقت ہوتی ہے، بیٹی خاندان کا اعتماد ہوتی ہے۔ اور تاریخ نے یہ ثابت کیا کہ جب، اور پاکستان میں بھی اگر آپ دیکھیں، جب خاتون جاب میں آئیں تو تب سماجی طور پر تبدیلی سامنے آئی۔ ہمارے ہاں یہ بات خوشائند ہے کہ آج قوم کی بیٹیاں ہوائی جہاز اڑا رہی ہیں، آج قوم کی بیٹیاں پاکستان آرمی میں تمام شعبوں میں کام کرتی ہیں، قوم کی بیٹیاں تمام ڈپارٹمنٹس میں، خواہ پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہو، ریونیو کا ڈپارٹمنٹ ہو، ایڈمنسٹریشن کا ڈپارٹمنٹ ہو، تعلیم کا ڈپارٹمنٹ ہو، امور خارجہ کا ڈپارٹمنٹ ہو، ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر آپ کو خواتین شانہ بشانہ کام کرتے نظر آئیں گی۔ اور یہ اسی وجہ سے ممکن ہوا کہ بیٹی کو طاقت سمجھا گیا۔ لہذا ہم نے اس کانسیپٹ کو جب تک چینج نہیں کیا تب تک ہم اس سماجی برائی سے باہر نہیں آ سکتے۔ ہمیں یہ بتانا ہوگا اپنی بیٹی کو بھی کہ آپ میرا اعتماد ہو، آپ میرا سب کچھ ہو۔ اور ہمیں ایسے جملوں سے بھی باہر نکلنا ہوگا جہاں پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بیٹی تو پرایا تن ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اس نے ایک دن شادی ہو کہ اس نے اپنے خامند کے ساتھ جانا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو پرایا کہہ کے شروع دن سے ہی اس کے ساتھ ظلم و ستم روا رکھا جائے، اس کے ساتھ ڈسکریمنیشن کی جائے۔ ضرورت ہے اس کو عزت دینے کی، رسپیکٹ دینے کی، اور اس کو یہ بتانے کی کہ آپ بھی لوگوں کو رسپیکٹ دیں۔ تاہم آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ آپ کے بھی اپنے حقوق ہیں، اور جہاں پہ آپ کے حقوق سلب ہوں تو وہاں پہ آپ کو ایک فولاد کی شکل میں کھڑا ہونا چاہیے، اور کھڑا ہونا پڑے گا۔ اور میں ان والدین سے بھی کہوں گا جو بیٹی کے پیدا ہوتے ہی ان کو فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ اس کا جہیز بنانا ہے، اس کا زیور بنانا ہے۔ سب سے بہترین زیور اور سب سے بہترین جہیز اس کی تعلیم و تربیت ہے۔ آج کے دور میں یہ جملہ پھر دہرا رہا ہوں کہ بیٹی کا بہترین جہیز اور زیور اس کی تعلیم و تربیت ہے۔ اس کو حالات کے ساتھ لڑنا سکھائیں، اس کو یہ اعتماد دیں کہ آپ نے اپنی زندگی کی جو لڑائی ہے اس سماج میں رہتے ہوئے وہ آپ نے لڑنی ہے اپنے حقوق کے لیے۔ اگر اس کو تعلیم و تربیت کا زیور ملے گا، وہ تعلیم و تربیت کا جہیز ہوگا اس کے پاس، تو پھر اس کو کسی بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، پھر وہ ظلم کا شکار نہیں ہوگی، پھر وہ ناانصافی کا شکار نہیں ہوگی، پھر وہ کسی کے ہاتھوں استحصال کا شکار نہیں ہو سکتی۔ اور ہمیں اپنے سامنے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی، ان کو رول ماڈل بنانے کی ضرورت ہے، جو مکے کی ایک مالدار بزنس ویمن تھیں، بہت بڑی تاجر تھیں، جو اس زمانے میں بھی کاروبار تجارت سے منسلک تھیں،
کہ ہمیں بھی آج کے دور میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی سماجی طور پر بہتر کریں سماج کو، تو ہمیں بیٹیوں کو بہتر تعلیم و تربیت دینا ہوگی، ان کو طاقت سمجھنا ہوگا اور ان کو طاقتور بنانا ہوگا۔ مسائل کہاں پہ آتے ہیں؟ مسائل وہاں پہ آتے ہیں جہاں پہ فزیکلی وہ گرو کر جاتی ہیں لیکن ذہنی طور پر وہ گرو نہیں کر پاتی، اور اس بنا کے اوپر مسائل جنم لیتے ہیں۔ لہذا فزیکلی تو وقت کے ساتھ ہر ایک نے گرو کرنا ہوتا ہے، ہر بیٹی نے گرو کرنا ہوتا ہے، تاہم ذہنی اعتبار سے اس کی گروتھ کی اشد ضرورت ہوتی ہے، جو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، اور اسی بنا کے اوپر مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی بیٹیوں کو اپنی طاقت بنانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارا سماج جو ہے، جس میں جو خاتون ہے وہ ظلم کا شکار ہے، وہ ناانصافی کا شکار ہے، وہ اس سوچ کو بدلا جا سکے اور ہم وہ سماج دیکھ سکیں جس میں ہمیں عورت عظیم عورت نظر آئے، جس میں ہمیں خاتون عزت والی خاتون نظر آئے۔ اللہ رب العزت پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان پائندہ باد۔